اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل البر. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. انسان جب بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے اس کی چاہت ہوتی ہے یا میرا کوئی غم سنے یا پھر کوئی ایسی تدبیر ہو میرا غم ہلکا ہو جائے، ختم ہو جائے. بہت زیادہ تھک جاتا ہے غموں کی آندھیوں میں، غموں کے جنگل میں، غموں کے صحراؤں میں، غموں کے ویرانوں میں. اس کی چاہت ہے یا میرا کوئی غم سنے یا پھر کوئی ایسی تدبیر ہو کہ میرا غم ہلکا ہو جائے. ہر دور میں انبیاء کرام تشریف لائے غموں کو ختم کرنے کے لیے، اور آخری تاجدار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہی سارے غموں کو ختم کرنے کے لیے. قیامت تک کے غم کا انہیں علم تھا کہ لوگوں کے قیامت تک کے غم کیا ہوں گے، اور قیامت تک کی پریشانیاں کیا ہوں گی، مشکلات کیا ہوں گی، مسائل کیا ہوں گے، الجھنیں کیا ہوں گی. قیامت تک کے ان کے علم میں تھا. اللہ نے اپنے علم سے انہیں علم عطا فرمایا تھا. ان قیامت تک کے آنے والے غموں اور پریشانیوں کے لیے میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تدبیریں بتائیں، ہمیں نظام بتایا. قیامت تک کے آنے والے نظام کو، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے. کیوں؟ اگر وہ نہیں بتائیں گے تو پھر کسی اور نبی کا انتظار ہے. ایسے ہوتا تھا، ایک نبی رخصت ہوتے تھے، کسی اور نبی کا انتظار ہوتا تھا، وہ آ کے ہمیں غموں کا علاج، دکھوں کا علاج، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، ناکامیوں کا حل اور پریشانیوں کا حل وہ آ کے بتائیں گے. میرے آقا بس آقا تھے. میرے حضور کی وصال کے بعد، انتقال اور پردے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. میرے حضور سارے مسائل کا حل 100% بتا کر گئے ہیں، 100% بتا کر گئے ہیں، 100% بتا کر گئے، سمجھا کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں. ایک ایک چیز کو ہماری زندگی میں بہترین طریقے سے سلجھا کر گئے ہیں. 100% کہ اگر زندگی میں یہ مسئلہ آ جائے تو یوں کرنا، یہ مسئلہ آ جائے تو یوں کرنا. جیسے کوئی آخری وقت میں وصیتیں لکھتا ہے، اپنی نسلوں کو کہتا ہے کہ بیٹا فلاں مسئلہ آئے تو یوں کرنا. میرے والد صاحب کی میں نے وصیتیں اٹھائیں، اس میں باغ کے ساتھ کچھ پڑوسی تھے جنہوں نے ساری عمر پریشان کیا، میرے والد صاحب نے وہ لکھا. پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ساری عمر دوستی نبھائی، ان کا لکھا. جب مجھ سے واسطہ پڑا تو میں نے لسٹ میں جنہوں نے ساری عمر تنگ کیا تھا انہی لوگوں سے میں نے بھی تکلیف اٹھائی. میرے والد نے جو لکھا تھا سچ لکھا تھا. میرے والد کے لکھے ہوئے میں خطا ہو سکتی ہے، میرے کملی والے کے لکھے میں خطا نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. قیامت کی صبح تک میرے آقا نے جو فرما دیا حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے. اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ. یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجت. میں مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، اعتکاف میں تھا، آخری عشر میں. تو ایک پولیس آفیسر، حکومتوں کے دور آئے، ان پہ آزمائش آ گئی تو وہ پھر مدینہ کا رخ کیا انہوں نے، وہ بھی اعتکاف میں تھے.
تو میرے پاس آئے کہ آپ بھی اعتکاف میں ہیں، کوئی عمل بتائے. نہیں، انہوں نے کہا دعا کریں، میرے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے، وقت کا بادشاہ آیا ہے، میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں آزمائش میں ہوں. تو مدینہ منورہ آ گیا ہوں. میں نے حضور کے روزے کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں. میری اوقات، میری حیثیت، ان کے غلام 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 غلاموں کے غلاموں کے جوتیوں کی خاک، ان کی جوتیوں کے نیچے لگا ہوا ایک چھوٹا سا گھسا ہوا کیل ہے نا، اگر میری وہ حیثیت ہو جائے تو پھر بھی میں شہنشاہ ہوں، پھر بھی میں شہنشاہ. ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے ان سے کہا حاجی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ، میرے سولاں تے درداں دی دوا فرماؤ. رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ. وتوجہ الیک، آپ توجہ فرما دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف اور آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے، بس آپ کا ایک اشارہ ہو جائے گا.